أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا میں ارشاد ہیں: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين. اے معبود، اے اللہ، آج کے دن میرے روزے کو روزے داروں جیسے روزہ قرار دیں. اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کئی قسم کا ہوتا ہے، روزہ دار کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض روزے ممکن ہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے ان روزوں سے، کہ روایات میں بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں روزے سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور وہ ایسے روزے ہیں کہ جن میں انسان فقط کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے اور باقی جو اعضاء ہیں، اعضاء و جوارح ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا. انسان کے باقی وجود کا روزہ نہیں ہوتا، دیگر اعضاء کا روزہ نہیں ہوتا، فقط پیٹ کا روزہ ہوتا ہے. اور واضح ہے کہ روزہ فقط فاقے کا نام نہیں ہے کہ انسان فاقہ کرے، کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور یہ اس کو روزہ سمجھے. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روایات میں بھی ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں ایک خاتون نے اپنی کنیز کو گالی دی، تو حضرت کے کہنے پر، ان کے حکم پر ان کو کھانا پیش کر دیا گیا. تو اس خاتون نے کہا کہ میں کھانا کیسے کھاؤں، روزہ ہے، میں تو روزے سے ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیف تکونین صائمہ وقد سببت جاریتک، کہ تم روزے سے کیسے ہو سکتی ہو جبکہ تم نے اپنی کنیز کو گالی دی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے. فقط کھانے پینے سے اجتناب کرنا یہ کافی نہیں ہے. اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک وفرجک، کہ جب روزہ رکھو تو تمہارے تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور دیگر بھی جتنے اعضاء ہیں انسان کے ان کا روزہ ہونا چاہیے. تو فقط فاقہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ انسان کو نجات اور سعادت نہیں دے سکتا، کافی نہیں ہے یہ روزہ. اس روزے کی تعریف، جو روزے کی تعریف وارد ہوئی ہے، مدح و ستائش کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، وہ یہ روزہ نہیں ہے کہ جو فقط فاقہ ہو، فقط کھانا پینا چھوڑ دے انسان. اس سے روزے کا جو اصلی ہدف ہے اور جو فلسفہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. فلسفہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ بنیادی ہدف اور فلسفہ ہے روزے کا، کہ انسان کے اندر ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے روزے کے نتیجے میں کہ وہ انسان کو گناہوں سے بچا سکے. تقوی یہ بنیادی ہدف ہے، اور وہ فقط کھانے پینے کو چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان پورے وجود کے ساتھ روزہ نہ رکھے. اس لیے فرمایا کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین. اس کے بعد فرمایا کہ وقیامی فیہ قیام القائمین. آج کے دن میرے قیام کو، میری نماز کو، میری عبادت کو عبادت گزاروں، نماز گزاروں جیسے قرار دیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز گزار بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض کی نماز ممکن ہے
رکوع سجود و قیام قرات اور تجوید کے علاوہ کچھ نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز میں فقط ظاہری شکل و صورت کے اوپر اصرار کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، لیکن اس کی باطنی صورت کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. یعنی نماز کی ظاہری شکل و صورت، تجوید و قرات اور رکوع قیام و سجود وغیرہ، یہ ظاہری جو اس کی شکل و صورت ہیں، اسی کو انجام دیتے ہیں، اور باطن سے، نماز کی باطن سے وہ غافل ہوتے ہیں. لہٰذا ایسی نماز پھر انسان کو نجات نہیں دے سکتی، ایسی نماز پھر معراج مومن نہیں بن سکتی، ایسی نماز دین کا ستون نہیں بن سکتی، ایسی نماز انسان کو فحشاء و منکرات سے نہیں روک سکتی. کیونکہ نماز کا جو فلسفہ بتایا گیا ہے، جو نماز کے فوائد ہیں اور آثار ہیں، وہ یہ ہے کہ معراج مومن ہے، عماد الدین ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے. لیکن اگر اس کی باطنی صورت کا خیال نہ رکھا جائے، باطنی صورت یعنی اس میں اگر خشوع خضوع نہ ہو، اس میں توجہ نہ ہو، اس میں حضور قلب نہ ہو، اس میں خشیت نہ ہو، اس میں سکون و وقار نہ ہو، تو ایسی نماز پھر فحشاء و منکرات سے نہیں روک سکتی. لہذا فرمایا کہ میری نماز کو، میری عبادت کو حقیقی نماز گزاروں، حقیقی عبادت گزاروں جیسی قرار دیں. وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور آج کے دن مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیں، خواب غفلت سے نجات دیں. روایات میں وارد ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لوگ دنیا میں غرق ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار میں، اپنے امور میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن دین سے، اللہ سے، قرآن سے، موت سے غافل ہوتے ہیں. لیکن جب ملک الموت سامنے آتا ہے، موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، تو وہ انسان بیدار ہو جاتا ہے اور پھر افسوس اور حسرت کرتا ہے، لیکن وہ حسرت اس وقت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. لہذا فرمایا کہ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، کہ خواب غفلت سے مجھے، اس سے پہلے کہ مجھے موت آئے، اس سے پہلے کہ فرشتہ موت آ جائے میری روح کو قبض کرنے کے لیے، مجھے خواب غفلت سے نجات دے، مجھے بیدار کر دے، مجھے اپنی طرف متوجہ کر دے. وَهَبْ لِي جُرْمِ فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ، اور آج کے دن میرے جرائم کو معاف کر دیں، میرے گناہوں کو بخش دیں، اے عالمین کے معبود، اے عالمین کے پروردگار، اے اللہ. واعف عنی یا عافیا عن المجرمین. تمام جملوں کی وضاحت کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم بعض جملے بغیر وضاحت کے یا کم اس کی وضاحت کریں گے، چونکہ ایسے جملے بھی موجود ہیں ان دعاؤں میں کہ جو آئندہ اگلے ایام کے جو دعائیں ہیں وہاں تکرار ہے، لہٰذا ہم وہاں بھی ان کی وضاحت کریں گے. تو فرمایا کہ واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، کہ مجھے بخش دے اے مجرموں کو معاف کرنے والے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.